اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بول لطیف اناس کے ساتھ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، سلامتی کی دعا۔ کافی دنوں سے آزاد کشمیر کے اندر کچھ صورتحال، ہڑتال، گرفتاریاں اور ایسی نظر آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان سے بھی فورسز منگائی ہے۔ پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ بات جس کی تصدیق نہیں ہے، جس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، بیان کرنا اچھی بات نہیں۔ بہرحال میں جو محسوس کرتا ہوں کہ عوام کو، یا کیونکہ میں بھی ایک گاؤں میں رہتا ہوں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، سیدھا سادہ کشمیری ہوں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب، لوگوں کو آٹے کا بڑا مسائل ہے، آٹا نہیں مل رہا ہے، اور 10 دن کے بعد اگر کسی کو ایک تھیلی آٹا ملے، جو 10-8 لوگ ہیں، وہ 2-3 دن میں تھیلی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو اوپر لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، مالیت ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو یہ آٹا ویسے بھی نہیں کھاتے، یہ موٹے چاول ویسے بھی نہیں کھاتے، یہ پانی، یہ منرل واٹر پیتے، عام پانی ویسے بھی نہیں پیتے۔ اور میری گزارش ہے، ریاست ماں ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ الیکشن ہے، اسمبلی ہے، حکومت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، نعرے مارتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے، ایک نالائق سا میں شخص ہوں، کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے، اور مل بیٹھ کر باغ کے اندر سردار میر اکبر صاحب موجود ہیں، سردار ضیاء القمر صاحب موجود ہیں، جو الیکٹڈ دونوں نمائندے باغ کی نمائندگی کر رہے ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر ہیں، اور اسی طرح سابق میں جناب مشتاق مناز صاحب ہیں، اور بڑے قدور شخصیت عبدالرشید ترابی صاحب ہیں، اور دیگر قائدین ہیں، انتظامی ہے۔ تو لوگوں کو اس مشکل سے میرا خیال ہے نکالا جائے، کیونکہ ہم فتح اور شکست میں اگر چلے گئے تو اس کا کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پولیس، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیس ہے جس وجہ سے ہم سڑکوں پہ چلتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ حفاظت ہے۔ آج بھی اگر پولیس نہ ہو تو یقین جانیں کہ عام غریب آدمی کا سڑک پہ چلنا مشکل ہو جائے، اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوں کہ جو کہ غریب کو لیے بہت مشکل ہو۔ تو یہ ہمارے ادارے، ہماری عزت ہے، ہمارا جمر ہے، یہ جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ رکاوٹ رہتی ہے، اور غریب، کمزور، بے بس کو کوئی پرچہ ہو گیا، FIR ہو گئی، پولیس اس کے پیچھے چلی گئی، کچھ نہ کچھ حفاظت ہوتی ہے۔ میری مختصر، میں کیا لمبی تمید باندھوں، المختصر یہ ہے، میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ کمیٹی تشکیل لے کر بالخصوص جو یہ بجلی کا ریٹ مہنگا ہے، آٹا نہیں مل رہا ہے، غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے، اور دوائی کا مسئلہ ہے، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، کل کوئی اور پرائم منسٹر تھا، آج آپ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، یہ دنیا مختصر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان فورسز کو، لوگوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے، ہمیشہ ان لیڈروں نے، ایک لیڈر آیا اس نے پولیس کی دوسری پارٹی پر چڑھائی کرا دی، دوسری پارٹی آئی اس نے دوسری پر چڑھائی کرا دی، تو یہ ادارے بدنام ہوتے رہے، اور لوگوں کے اور ان کے درمیان خلا بنتا رہا۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ لا انفورسز جو ہے، یہ آج بھی پاکستان کے اندر، یہ اگر کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، کیا نفع ہے کیا نقصان ہے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، فوج کی وجہ سے ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ سرحدوں پہ اندرونی بیرونی خطرات فوج کے سر پہ ہے، تو ہم نے اپنے اداروں کی حفاظت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ اور میری گزارش ہے جناب جتنے بھی آزاد کشمیر کے منسٹر صاحبان ہیں، پرائم منسٹر صاحب، کہ مل بیٹھ کے معاملات کو حل کریں، اور مذاکرات کے لیے معاملات کو حل کریں۔ یہ ہماری سنت بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے، اور ہمارے اسلام نے بھی اسی کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ السلام علیکم۔